اپنے تمام مرمین کو، میرے مرمین کو، یہاں کے جو بھی اراکین ہیں، جو بھی بانیان ہیں، سب کے مرمین کو، شہید استاد شہید سید جعفر، شہید عارف حسین کی بھی آج برسی تھی، ان کو، شہید ڈاکٹر نقوی کو اور شہید قاسم سلیمانی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام زمانہ کی سلامتی کے لیے جو خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ان ایام میں جو ہے وہ ان کا ذکر کرے کہ جن کا خدا متعال نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال لگتا ہے عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر عید مبارکہ تک جو ہے وہ خوشی کے دن ہے، اور اسی میں بہرحال ایک سعادت ہوئی کہ بہرکل یہاں پہ جو ہے وہ یہاں کے جو بانیان ہیں، اراکین نصرت عباس ٹرسٹ، یہ بات سمجھیں گے میری ٹرسٹ مجھے کسی نے بھیجا کہ آپ کی ٹرسٹ ہے، میں نے میری ٹرسٹ نہیں ہے، اتفاقاً جہاں پڑھ رہا ہوں ٹرسٹ کا نام بھی یہی ہے۔ تو ان کے جو بانیان ہیں، ان کے نقوی صاحب کے بہرحال خدا توفیقات میں اضافہ فرمایا اور اسی بلا پہ زندہ رکھے اور اسی بلا پہ خاتمہ کرے۔ کمال یہی ہے کہ ولایت پہ آدمی مرے، کمال یہی ہے۔ جی تو بہت لوگ رہے تھے، مرتے وقت ولایت پر نہیں تھے، بخشن تو بہت لوگ کہہ گئے، مرنا ولایت پر کمال ہے، اور وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کا وجود پاک ہو۔ بہرحال جشن ہے تو میں ٹینشن نہ دوں آپ لوگوں کو، مسکرائیں آپ لوگ زیادہ۔ مجھے کہا ہے انہوں نے کہ صاحب جشن میں تھوڑا خیال کیجیے گا۔ میں نے کہا شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، عالم برزخ بھی ہے۔ تو میں نے کہا پہلے میں اوپر لے کے جاؤں، پھر میں قبر کی طرف، کیونکہ شب جمعہ بھی ہے، ظاہر ہے ان کا بھی تو ذکر کرنا ہے۔
بات یہ ہے کہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے امام سے بارہ کہا ہوگا کہ وہ فلانا آپ کا شیعہ ہے اور عمل اس کا اچھا نہیں ہے، فاسق ہے، جھوٹا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ یا ہمارا ماننے والا کوئی بھی ہو، وہ اس کا عمل خراب ہو سکتا ہے، اس کا وجود خراب نہیں ہو سکتا. عمل سے غلطی کر سکتا ہے غلط کر دے، لیکن اس کا وجود پاک ہے. یہ جانے مطلب یہ ہم خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا لطف ہے ہمارے اوپر، یعنی وہ جو محبت ہے وہ جب وجود میں آ جائے تو وجود پاک ہو جاتے ہیں. یہاں جنگ میں ملک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے اس درجے پر مولا کے ساتھ کیا کہتے تھے جنگ میں؟ مولا کتنے تلوار سے گئے؟ تو وہ کہتے تھے کہ اتنے. تو مولا نے بھی اتنے ہی، ملک اشتر نے بھی اتنے ہی گردن اٹھائی، مولا نے بھی اتنی گردن اٹھائی. تو فرق کیا تھا؟ تو مولا نے کہا کہ جب میری تلوار چلتی ہے تو نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے. یعنی نسلوں کو دیکھ کے چل رہی ہے مولا. یعنی کیا؟ یعنی اگر اس کی نسل میں بھی کوئی مولائی آئے گا تو تلوار بھی نہیں چلتی. پھر پتہ نہیں لوگوں کی زبان مولائیوں کے خلاف کیسے چلتی ہے. وجود پاک ہے، یہ ان کا لطف ہے. جانے بہت ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے یا بولے کہ میں بڑی عبادت ہے، میں بڑے سجدے نہیں. یہ ان کا کمال، یہ اس تینت کا کمال ہے جب انسان کی خلقت ہو رہی تھی کہ جس نے وہاں الستو کہا وہ یہاں پر ولائی ہو رہا. یہ آسان نہیں ہے. ہم لوگ خدا کا شکر کریں کہ ہم لوگ ایسے گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی یا ہمیں ایسا ماحول ملا. یہ آسان نہیں ہے، ولایت آسان نہیں ہے. اور ابھی بھی بہرحال ہم جس دور کے اندر ہیں اس میں بھی ولایت پر قائم رہنا آسان نہیں ہے. یہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے بہت آسانی ہے، آسانی لیکن ولایت ٹیسٹ لیتی ہے ہمیشہ. تاریخ آپ کے سامنے، میں تاریخ نہیں پڑھوں گا، محرم آ رہا ہے، ویسے بھی تاریخ بھی ہم نے پڑھنا ہے. ہر دور کے اندر بھی جس نے ولایت کا دعویٰ کیا کہ میں ولایت کا ماننے والا ہوں، اس کا امتحان ہوا. اس کا امتحان ہوا بغیر امتحان، لیکن بغیر امتحان کے تو پہلی کلاس پاس نہیں ہو سکتی. اور آپ بولیں کہ اتنی بڑی ولایت کہ جس کے لیے ابھی ایک تو یہ مسائل ہیں، آج کل اتنا سینسر بورڈ ہو گیا ہے ادھر بہت سارے معاملات میں کیونکہ ہر چیز لائیو ہے. اچھا بولو کچھ کرتا کچھ اور ہے. 1 گھنٹے کی مجلس سے جس نے کاٹنا ہوتا ہے وہ 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ کاٹتا ہے. مولانا نے کیا کہہ دیا؟ بھائی پوری مجلس کو سن لیتے. یہ مسائل ہے بہرحال جس دور میں، بہرحال اسی دور کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو بھی پریکٹس ہونی چاہیے، آپ کو بھی احتیاط کرنی ہے، آپ کو الفاظ، آپ کو ٹاپک، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی آپ وہ زمانہ نہیں رہا کہ مطلب آپ ایک جگہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ یونیورسل ہے. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کے مکتب کو دیکھ رہی ہے. دنیا آپ کے مکتب کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ہمیں کچھ نقطہ مل جائے کس طریقے سے. اور پھر ہم لوگوں کو بولے دیکھا دیکھا دیکھا، ہم کیا کہتے تھے؟ دیکھا تو کیوں؟ جس کے پاس بہترین توحید ہو، جس کے پاس بہترین توحید ہو وہ اپنا مکتب بیان کر. یہی تو موقع ہے.
ابھی تو دیکھیں ہم نے تو لوگوں کو دنیا کو متوجہ کیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا بھائی ان کو سنو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, تو ہم تو چاہتے ہی کیا متوجہ ہو گئے. اصل میں غدیر ہے ہی متوجہ کرنے کا دل, ورنہ یہ سن تو پہلے سے رہے تھے, مطلب کہاں سے سن رہے تھے. تو خانہ کعبہ میں مولا آئے, ٹھیک ہے, اب آپ باقیوں کو لانے کی کوشش کرتے رہے کی مرضی ہے, لیکن بہرحال مولا آئے. اچھا مولا آئے اور یہ فضیلت ہے, تو کوئی شک نہیں ہے. اس جگہ پر آئے کہ جس جگہ سے دنیا بننا شروع ہوئی. اب آپ فزکس, سائنس, کیمسٹری, بہرحال چیزیں سب دیکھتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ دنیا خانہ کعبہ ہی سے جو ہے وہ کھینچنا شروع ہوئی. جو ہم 25 جو ہے وہ زکات جو مناتے ہیں وہ یہی دہب الارض ہے نا, زمین اس دن جو ہے وہ بچھائی گئی ہے. کس نقطے سے؟ اسی جگہ سے. یہی وہ نقطہ آغاز دنیا ہے, اسی نقطے پہ بے کا نقطہ اترا. اب سمجھ میں آیا کہ بے کے نقطے میں سب کچھ ہے. بھائی نقطے ہی سے تو شروع ہوگا. آپ چاہے دائرہ بناؤ, چاہے لائن کھینچو, نقطہ ضروری ہے. اسی نقطے سے جہاں مولا آئے, بتایا پروردگار نے پورا انتظام کیا اپنے ولی کے لیے. پروردگار نے پورا انتظام کیا اور بتایا کہ دیکھو یہیں سے یہ شروع ہوا, یہیں سے ہوا. اب یہ فضیلتیں تو چلتی رہی. نماز پڑھنے والے کبھی بھی بتوں کی طرف نہیں گئے, کبھی کچھ نہیں کیا. چلتا 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 ہجرت میں معاملہ آیا. ہجرت پہ اب لوگوں کو جان کا خوف, یہاں جان دی جا رہی ہے. بھائی یہاں جان دی جا رہی ہے. ولایت ایسی ضم ہوئی رسالت میں, ایسی ضم ہوئی کہ دشمن سمجھا کہ نبی سو رہے تھے. یہ سب دکھایا گیا, سمجھایا گیا. پھر کیا ہے معاملہ, پھر آپ کے سامنے ہیں, جنگیں ہیں, ساری چیزیں ہیں. کل کا کل ایمان کل کی کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کل کا کل رسول کہہ رہے ہیں, کسی اور نے نہیں کہا. وہی بات, وہی زبان مبارک جس نے آپ کو قرآن کی آیتیں دی, وہی زبان مبارک ہے. کیا کل کا کل ایمان. اب آپ دنیا جہان کا ایمان جمع کر لیں, اس سے باہر نہیں جائے گا. یعنی اسی کے اندر آنا پڑے گا تو ایماندار ہوں گے. مومن, امیر المومنین, سب. اب یہ سب دکھایا گیا, بتایا گیا, دکھایا گیا, بتایا گیا. لیکن بہرحال پھر بھی اللہ نے کہا کہ نہیں, اتنا کچھ دکھانے کے بعد, اتنی حدیثیں دکھانے کے بعد بھی ایک باقی ہے. کیا کریں؟ تو بس حد سے واسی میں کہاں کہ بس روک لو, سب کو روک لو. کہاں جائیں گے؟ آگے والوں کو پیچھے بلاؤ, پیچھے والوں کو آگے بلاؤ, سب کو جمع کرو. ممبر ایسا بناؤ کہ قیامت تک کوئی ممبر نہ بنے. ایسا وہ کوشش کو پبلک بڑی کرتی ہے بنانے کی, یہ نہیں بن پایا ابھی تک. اب بنایا, مطلب آپ کے سامنے ہے ساری باتیں. بچے ماشاء اللہ جانتے ہیں ساری چیزیں, آپ جانتے. پھر سب کو خطبہ ہے پورا. ہمیں تو ایک لائن یاد ہے, ہم اتنے بڑے شیعہ, ہمیں ایک ہی لائن آتی ہے. یہ ہمارے لیے کہ پورے ایک پارے کے برابر ہے خطبہ نبی. اور ہم تو ویسے اتنے مولائی ہیں, باقی مولا کیا سننا مولانا بھائی, ہمارے لیے نہیں کافی ہے, کافی ہے. لیکن یہ سب تھا اس لیے, یہ جتنی بات تھی تھا اس لیے. لیکن بہت بہترین خطبہ ہے. خدا توفیق دیں گے اس کو پڑھے. بدیل کے دنوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اتنی چیزیں پڑھتے ہیں, واٹس ایپ پڑھتے ہیں, فیس بک پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں, جو ضرورت نہیں ہے وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو پڑھیں گے وسیل نے کہا ہے. پڑھیں, اجزانے محترم, یقین کریں. جہاں شاید دنیا میں احساس نہیں ہوگا, یہ تو بڑا سخت احساس ہوگا. میں نے اپنی زندگی کو کہاں گزار دیا, میرے زندگی کے لمحے کہاں چلے گئے. یوم حسرت ہے, کاش میں پلٹ آؤں. پلٹ کوئی نہیں آیا, نہ آئے گا, کہاں سے آئے گا.
اب مولا نے سب کو جمع کر کر جس کو آواز آتی تھی اس کو آواز، جس کو نظر آتا تھا اس کو دکھایا کہ بھائی میں جس کا مولا اس کا علیم. اب یہ جو دن تھا، یہ دن اس لیے نہیں ہے کہ مثلا آپ صرف 2 دن خوشیاں منائیں، مٹھائیاں کھائیں، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اصل میں یہ جو دن تھا غدیر کا، یہ بشریت کو ایک ایسا نظام دینا تھا قیامت تک کے لیے ایک نظام دینا تھا، ایک سسٹم دینا تھا. کیوں؟ کیونکہ رسالت تو ختم ہو گئی، رسول تو چلے جائیں گے، اور رسول پہلے کہہ گئے ہیں کہ میری اور آپ کی نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، نہیں وہ نبی پہ آپ نبی نہیں ہیں، لیکن ایک سسٹم کیا. اب یہ سسٹم کس کے لیے تھا؟ انسانیت کے لیے تھا. اب ہمارا اس میں ہمارا قصور ہے ذرا ہو تو، مگر آج دنیا اس سسٹم سے دور ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارا قصور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم قدیم میں آ کر سسٹم پہ بات نہیں کرتے ہیں، ہم اماموں پہ بات نہیں کرتے ہیں، ہم ان پہ بات کرتے ہیں جو ان کو مانتے نہیں ہیں. میں بہت ادب سے طریقے سے آپ کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. ہمارے اشعار دیکھ لیں، ہماری بابا دیکھ لیں، اس میں ہوتی ہے کہ جنہوں نے نہیں مانا، تو بھائی جنہوں نے نہیں مانا وہ تو اپنا نقصان کر لے. آپ کیوں دوسروں کو دور کر رہے ہیں؟ تو آنا چاہ رہا ہے. آپ ولایت پہ بات کریں، آپ امامت پہ بات کریں، آپ نظام امامت پہ بات کریں، آپ ضرورت امامت پہ بات کریں، آپ دلائل امامت پہ بات کریں، آپ قرآن سے امامت دیں، آپ حدیثوں سے امامت دیں. آپ آج کے دور کے اندر کہ جہاں سوشلزم، فیمنزم، لبرلزم سب تباہ ہو گیا ہے، انسانیت کی بقا نہیں ہے، آپ کے سامنے پینڈمک پھیلا ہوا ہے، انسان کو یہ ویکسین لگاؤ، وہ ویکسین لگاؤ، یہ ڈوزیں لگاؤ، وہ ڈوزیں لگاؤ، ایک نیا وائرنٹ، پتہ نہیں کتنے ویریئنٹ آتے رہیں گے کہ آپ کے پاس نجات کس کے پاس ہے؟ صرف امامت کے پاس ہے. یہ غدیر. بھائی آج کے دور میں گورا آپ سے پوچھے گا کہ بھائی مجھے غدیر سے کیا ہے، آپ کو بڑا جشن بتایا، آپ نے اتنا خرچہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، بولے گا واٹس دس؟ بولو بھائی یہ پروفٹ کے سکسیسر کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. سو واٹ، کیا ہے آپ کے پاس؟ تو دس از دی سسٹم آف ولایا. سسٹم آف جو ولایا ہے وہ کیا ہے، ڈیفائن کرو. تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ڈیفائن کرنے کے لیے. آپ تو 2-4 شعر پڑھ گئے، واہ 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 کا، وہ بیچارہ آئے گا، وہ چلا جائے گا. تو کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ آج غدیر کا موقع ہمیں انسانیت کو اللہ نے دیا، وہاں خدا نے اصل پیغام دیا، اور قیامت تک کے لیے کہ ہر سال غدیر مناؤ، ہر سال غدیر مناؤ. کیوں مناؤ؟ تاکہ یہ عید اکبر ہے، یہ انسانیت کو بقا دے رہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. کیونکہ جو آج امام کے ساتھ ہوگا قیامت میں بھی وہ امام کے ساتھ ہوگا. تو اگر آج کوئی امام کے قریب نہیں آ رہا، دور ہو رہا ہے، تو قصور کس کا؟ ہمارا قصور ہے. ہمارا قصور ہے. آپ امام سے قریب کریں، نہ کہ دور کریں لوگوں کو. کیوں ہماری گفتگو نیگیٹو ہے؟ کیوں ہمارے اشعار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ آگے والا بولے یار میں تو جا ہی نہیں رہا جشن میں، یہ ازلا بہت ہو گیا، کب تک کریں گے ہم لوگ اسے؟ نہ ہم دوسرے کو، ہمارا پاس تو یہ ہے کہ میں نے ویبنار کیا، انٹرنیشنل پاپ بھی تھا، پنڈت بھی تھا، دوسرے مذہب فرقے کے علماء بھی تھے دوسرے ممالک کے، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹاپک بھی یہ تھا کہ امام علی علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ہے وہ یونیورسل اپیل ہے، یعنی دنیا کے لیے ہے، کھینچتی ہے. وہ اس میں گفتگو کی، سب نے گفتگو کی، سب کی. کیوں؟ کیونکہ کھینچتی ہے. یہ جوردار مسیح جو کہ جس نے وہ کتاب لکھی امام علی علیہ السلام پر کے وائس آف ہیومن جسٹس، اس نے کہا کہ میں نے پوری تاریخ کا مطالعہ کیا، عیسائی ہے، کرسچن ہے، کہتے میں نے پوری تاریخ کا مطالعہ کیا، مجھے بشریت میں، انسانیت میں اس شخص سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آیا. کوئی مسیح ہے، کرسچن ہے، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے، لیکن کہتا میں کیا کروں؟ حتیٰ وہ یہاں تک آیا کہ اگر میں بہت زیادہ کہوں تو مجھے میرا دین اجازت نہیں دیتا. مگر وہ کیا، اس کو ہم سے پیسے لینے تھے، لفافہ لینا تھا جو 12,000 نہیں. شخصیت ایسی ہے
وائے ہم لوگوں نے کیوں نہیں اس شخصیت کو دنیا کو دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن کو جو ہے وہ 100 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست ہو جائے. اپنے دشمن کو 100,000 موقع دو. 100 کا فرض یہ کہ زیادہ زیادہ موقع دو کہ وہ تمہارا دوست ہو جائے, اور اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو وہ تمہارا دشمن ہو جائے. یہ کیا بات ہے؟ یہ آپ سوچیں اس کو. ہم نے سمجھا ہی نہیں مولا کو. مولا یعنی جو انسانیت کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے انسان اس کے سامنے بنا ہے, صرف اس کے اسٹرکچر سے واقف نہیں ہے, اس کے باطن سے واقف ہے. اور باطن بھی صرف اپنے دور کا نہیں, قیامت تک کا انسان کتنا جھوٹا ہوگا, کتنا خود غرض ہوگا, کتنا کنجوس ہوگا, کتنا جو ہے وہ ایسا ہوگا, کتنا اچھا ہوگا, کتنا سب مولا جانتا ہے. آج بھی آپ نے جو بلاغہ اٹھائیں کہ جو اٹھائیں بھائی اٹھائیں. کب تک یہ کہیں گے کہ قرآن کے بعد بڑی اچھی کتاب ہے, قرآن کے بعد بڑی اچھی کتاب ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جرداق مسیح نے, میں خود سے ملتا ہوا, جرداق مسیح نے اپنی زندگی میں 200 دفعہ نہج البلاغہ پڑھا. اب وہ مولائی ہے کہ میں مولائی ہوں؟ آپ کو تو میں کہہ نہیں سکتا کہ آپ ناراض رہیں گے. سوچیں آپ. وہ خود کہتا ہے کہ میرا ایک مسلمان دوست تھا, اس نے مجھے کتاب دے دی, میں نے ایسی غلطی میں تو ٹھیک ہے پوسٹ دے دیا. میں نے لائبریری میں رکھی, میں ایسی ایک طرح سے میں نے ایسے بولا کہ مجھے ایک لائن نظر آئی, دنیا پانی جو ہے وہ ہے کہ جس سے عجیب. میں نے ایسے رکھی, میں ایک کانفرنس میں گیا, وہ کہتا ہے, اور اس کانفرنس کے اندر میں کہتے ہیں دنیا کس عناصر سے وجود میں آئی. اس وقت ریسرچ پیش کی, جو صحیح ریسرچ تھی وہ یہ تھی کہ دنیا پانی سے وجود میں آئی. کہا مجھے تو کلک کیا کہ یہ جملہ میں نے کہیں پڑھا ہے. پھر میں دوبارہ لائبریری میں گیا, جب میں نے نہج البلاغہ کھولا تو بس پھر میں پڑھتا گیا. یہ میں کوشش تو کروں گا, حضرت مجھے پتا کہ آپ کو بھی کہیں نہیں جانا, مجھے بھی کہیں نہیں جانا, تو آئے آپ اپنے مرضی سے جتنی آپ کی کیپیسٹی ہوگی اتنی ولایت باہر آئے گی, یاد رکھیے گا. امام جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے ذہنی محترم ضرور ہے, کیونکہ جب تک آپ کو وہ شخصیت سمجھ میں نہیں آئے گی نا, تب تک آپ سمجھیں گے نہیں کہ وہاں سے آ کیا رہا ہے. اچھا, کیونکہ ہم ہمیشہ جب بھی مولا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم بس کچھ تاریخ کے حصوں میں رہ کر نکل جاتے ہیں جب ہم امام کا ذکر کرتے ہیں. جبکہ امام جو ہے اس نظام کائنات میں, نظام میں, پورے کائنات کا نظام ہے. اب کائنات کیا ہے؟ یہ صرف دنیا تھوڑی ہے. دنیا تو ایک گلیکسی کا ایک پلانٹ ہے, ٹھیک ہے, پھر پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں ہیں, پھر یہ گلیکسی بھی موو کر رہی ہے 700 سمتھنگ مائلز پر آور کے حساب سے. پوری گلیکسی یعنی آپ سورج اور سب یہ موو کر رہا ہے. اچھا, پھر اس کا کتنی گلیکسیاں, پھر ملکی گلیکسی, پھر ابھی تو پتہ نہیں ٹیلیسکوپ کیا کیا نکالتے جا رہے ہیں. یہ سب مادہ ہے, یاد رکھیے گا. یہ صرف میٹر ہے یہ سب. اس کوئی میٹر ہی کو سمجھ لیں. اس پورے میٹر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کائنات ہے نا, یہ کائنات ہے. اس پورے کائنات کے نظام میں کہ جہاں سورج کے گرد سب گھوم رہے ہیں, اگر ذرا سی دیر میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو سب تباہ ہو جائے گا. دنیا اپنے مقدار سے ہٹ جائے گا. اس طرف تو اتنی گرم ہوگی کہ پھٹ جائے گی, اس طرف وہ اتنی سرد ہوگی کہ جم جائے گی. یعنی پورے مقدار پہ گھوم رہی ہے.
پرفیکٹ ہو رہی ہے. اس پورے نظام میں، کائنات کے نظام میں، امامت ایک ایسا چرخہ ہے کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے کائنات ختم ہو جائے گی. یہ ہے وہ حدیث کہ حجت الہی جب تک تمہارے درمیان میں ہے یہ قائم رہے گی. یہ ہٹ جائے قیامت آئے گی. اس کو سمجھے. ہم نہیں سمجھے، ہم خود نہیں سمجھے، ہم دوسروں کو سمجھے. میں نے خود تو سمجھے. محسوس کرنا ولایت کو، وجود سے محسوس کرنا. اسلامی موت لوگوں نے محسوس کیا تبھی ولایت باہر آئی ہے. علامہ تقی جعفری جن کا مشہور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پہلے سے پیش کر چکا ہوں، لیکن بہرحال کہ مولا کا ذکر ہے تو ضروری ہے کہ شب جمعہ بھی ہے اور ان کی ارواح بھی ہماری طرف نگاہیں کر رہی ہوگی کہ یہاں بھی کوئی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں عالم ارواح میں. علامہ تقی جعفری اپنے زمانے کے بیسٹ فلاسفر تھے. اتنے بڑے فلاسفر تھے کہ اس زمانے کے اندر بھی ٹریول کرتے تھے دوسرے کنٹریز کے اندر، جرمنی، ادھر ادھر. برلن گئے ایک کانفرنس میں. کانفرنس کہتے ہیں کہ انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کی ویلیو کیا ہے. اس پر سب نے آ کر اپنے اپنے مقالے پیش کیے، لٹریچر پیش کیا. ان کی باری آئی. انہوں نے جا کر کہا کہ انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے. انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مثلا انسان اگر پوری زندگی یہ ہمت کرتا ہے کہ میں نے 2 کمرے کا فلیٹ لینا ہے ساری زندگی، جیسے ہم لوگ باتیں رہتے ہیں، تو کہا اس کی قیمت ہی نہیں ہے. ایک آدمی اگر اپنی زندگی میں ساری زندگی ہوتا ہے میں نے گاڑی لینی ہے تو اس کی قیمت، جیسے آج کل ماشاء اللہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پوری ہمت اور ارادہ کیا ہوتا ہے؟ آئی فون لینا ہے. قیمت ہی نہیں ہے بھائی، یہ قیمت ہے. اب یہ انہوں نے کہا، لوگوں نے بڑی گالیاں بجائیں گے، واپس آ گئے. لوگوں نے بہت، یعنی آپ دیکھیں ڈیپ کی جو ہمت اور ارادہ ہے وہ تمہاری قیمت ہے. اور ہم اپنے آپ کو کچھ اسکین کریں میری قیمت کیا ہے. خود اسکین کرو نا میری قیمت کیا ہے، اور پتہ چل جائے گا میری قیمت کیا ہے. میری قیمت رات کی تاریکی میں کوئی نہیں دیکھ رہا اور خدا نہ خواستہ میں یوٹیوب پر کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہوں، میری قیمت یہی ہے. یعنی آپ نے اپنی قیمت لگا لی. اور یہاں مولا کیا کہتا ہے؟ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. کم سے کم جنت. اب جب یہ نیچے اترا لوگوں نے اتنی تعریفیں کی، یہ واپس گئے، کہا کہ میرا قول نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب قول ہے. یعنی اتنے سالوں پہلے امام انسان کی قیمت بتا کے چلے گئے. اب آپ لگاتے ہیں اپنی اپنی قیمتیں کیا ہے. اب ایسا شخص جو مولا کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نجف کے حوضے میں ہوتا تھا، 27 رجب آیا تو 27 رجب کی جشن کی رات ہوتی ہے، تو ہمارے مدرسے میں بھی جشن تھا. تو ہمارے پرنسپل نے کہا کہ آج خوشی ہے، کچھ نہ کچھ گرمی ہو، سب دن میں وہ کہتا ہے رات کو پروگرام تھا. تو ہمارے مدرسے میں کام کرتا تھا جو چائے کھانا پینا تھا، اس میں بولا چلے طالب علم میں تھوڑا مذاق ہو جائے. تو ایک تصویر لے آیا اخبار کی کٹنگ اس زمانے کی، اس پر اس زمانے کی کوئی گلوکارہ یا کوئی اداکارہ ایسی شخصیت خاتون کے جو زمانے میں مشہور ہوتی ہوگی، اس کی تصویر تھی. اور تصویر ظاہر کہتے ہیں خوبصورت تھی. اور کہا کہ مذاق ہے، مطلب جیسے برا مت مانیے کہ مذاق ہے. تو یہ تصویر سب کو میں دکھاؤں گا اور میرے سوال کا جواب صحیح دینا ہے. آپ نے مطلب آپ نے بننا نہیں ہے، بناوٹ نہیں کرنا کہ یہ تصویر بہتر ہے کہ مل جائے یا پھر ایک زیارت امیر المومنین. اچھا زیارت بھی زیارت بے معنی کی حقیقی زیارت، یعنی ہماری طرح نہیں گھروں کے بعد جو کیا ہے زیارت یعنی ملاقات.
اب سب کو بھی سب نے بولا کہ ایسی ہے، سب نے بولا نہیں تصویر بڑی اچھی ہے. ویسے بھی ہم لوگ بھی نہیں کہتے نا کہ مولا سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی، مولا تو قبر میں آئیں گے، ملاقات تو ہو ہی جانی ہے، چلو دنیا میں کر لو جو کرنا ہے. یہ ہمارے ہم لوگ بھی عموماً اسی بات پہ ہے نا خوش زیادہ. لیکن جب کہتے ہیں علامہ تقی جعفری کے ہاتھ میں آئی نا تو کہتے ہیں کہ تصویر ان کو صحیح نظر میں نہیں آئی، دھندلی ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی اور پوری ہستی قربان کر دوں گا ایک زیارت امیر المومنین. اب سب نے کہا کہ بھائی بہت بن رہے، جیسے ہمارے بابر کو 4 دوست بیٹھے ہوتے ایک بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے نا، تو ٹھیک ہے اتنا زیادہ نہیں ہے. ان کی طبیعت خراب ہو گئی، یہ اٹھ کے چلے گئے اپنے کمرے میں، کچھ یہ گئے اور دیوار سے بیٹھ گئے ٹیک لگا کر. انہوں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کمرے میں نا نور داخل ہوا، نور مجسم ہونا شروع ہوا اور وہ جلوہ نظر آ گیا. بس وہ جو نظر آیا تو پھر علامہ جب باہر نکلے تو ایک عجیب کیفیت تھی ان کی. تو ان کے استاد بھی ان کے استاد تھے، سمجھ گئے اور کہا کہ دیکھو اس شخص کو کہ ایسا مذاق آئندہ نہیں کرنا، ہم سب کا امتحان تھا اور یہ تقی جعفری کامیاب ہو گیا. اب یہ وجود سے ہے نا کہ انسان محسوس کرے اس ولایت کو. یعنی میں اپنی زندگیوں میں خود دیکھوں، خود متوجہ ہوں کہ میں نے کب اپنے مولا سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کیا ہے، کب میں نے اپنے مولا سے گفتگو کی ہے، کب میں نے اپنے مولا سے بات کی ہے کہ مولا کائنات کے مولا ہے آپ، مشکل کشا ہے آپ، میری مشکل حل کیجیے مولا. تو یہاں کیسے ہوگا کہ جب تک میں سمجھوں گا نہیں امام کو غدیر بقا ہے. آپ یقین کریں غدیر ہماری نہیں ہے، اپنے خوشیوں کی غدیر انسانیت کے لیے ہے. اس غدیر کو بلایا تو کربلا واقع ہوئی ہے، اگر غدیر کو بلایا نہ جاتا تو کربلا واقعہ نہیں ہونی تھی. اور اسی غدیر کو ہم نے سب کو تک پہنچانا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جہاں ولایت کا اقرار کرایا گیا وہ پہلی ولایت تھی، اسی ولایت کا آخری چراغ اسی کعبہ پہ آنے والا ہے، اسی کعبہ پہ آئے گا، اسی جگہ پر آئے گا اور اسی نظام کو دنیا کو دے گا. امام زمانہ یعنی اسی کا تسلسل ہے. ٹھیک ہے اگر بہت سے لوگ امام علی کے مطلب تاریخ ہے، کوئی کہتے ہیں چوتھے نبی، تو مسئلہ نہیں ہے، مانتا تو ہے، ماننا ضروری ہے. ایمان کے بھی درجے ہیں، حضرت سلمان کا بھی درجہ تھا، حضرت بوذر کا بھی درجہ تھا. آپ ایکسیپٹ کریں دوسرے کو، ریجیکٹ نہیں کریں. اپنے جو آپ کو اچھا لگتا ہے بے شک حق ہے، لیکن آپ اس کے ذریعے سے دوسرے کو نہ ناپیں، تولے نہیں. آپ اس کو روم تو دیں آنے کے لیے، آپ اس کو جگہ تو دیں آنے کے لیے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جو میرے جیسا نہیں کرتا بس بھائی چلو. اب چاہے ہمارے اپنے اندر مسائل ہیں، لیکن آپ اپنے اندر ہمارے اندر کتنے مسائل ہیں؟ کیوں مسائل ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے عقیدے کو، اصل عقیدے کی بات نہیں کر رہا، برا مت مان جائیں آپ لوگ، ہم نے اپنے عقیدوں کو، ہم سب کا الگ عقیدہ ہے. اصل عقیدہ جو ہے وہ تو وہی ہے نا کہ بھائی یہ ولایت ہے، یہ امامت ہے، اس کو مانیے، سب مانے. لیکن ہم نے اپنے عقیدوں کو اپنے لیے قید خانہ بنا لیا. جو اس کو بھی مانے گا گھر کے اندر لڑتے ہیں ایک دوسرے سے. ہم گھر میں لڑتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تو گھروں میں لڑ رہے ہیں. ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ ولایت جوڑنے آئی تھی، توڑنے آئی تھی. نہیں وہ ایسے نہیں مانتے، نہیں وہ ایسے نہیں مانتے. بھائی ایسے نہیں مانتے، ایسے نہیں مانتے، انسان ہے، امام کو تو مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے. مگر اگر اس طرح ہوتا
تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول خدا لوگوں کو قبول کرتے تھے؟ رسول خدا نے تو فتح مکہ میں معاف کر دیا لوگوں کو. کہ کیا 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 انہوں نے؟ تو رحمت للعالمین ہے. ایمان بھی اس رحمت کا مظہر ہے. آپ صرف ریپلشن کر رہے ہیں. آپ اٹریکشن تو دے لوگوں کو, آپ بیان دے لوگوں کو. دیکھیں اس وقت پوری دنیا پریشان ہے, زانے محترم پوری دنیا پریشان ہے. اکانومی ڈسٹرب ہے, انسان کی صحت ڈسٹرب ہے, سب کچھ پریشان آپ کے سامنے. کون بچائے گا انسان کو؟ کون منجی عالم ہے؟ کون نجات دہندہ ہے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. وہی یوسف زہرا ہے, وہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ اس کو سمجھائیں, جانے محترم بارہ خود بھی سمجھیں. اور یہ محرم آ رہا ہے, بڑی ذمہ داری ہے. اس کو ذمہ داری کے ساتھ ایک ذمہ دار عزادار بنے. ایک تو سب سے پہلے کہ بھائی یہ بیماری وبا ہے, اس کا خیال رکھیں, اپنا بھی رکھیں, دوسروں کو بھی رکھیں. بہرحال جو بھی ڈاکٹر اسپیشلسٹ, جو بھی گورنمنٹ آپ کو احتیاط کہتی ہے اس پہ عمل کرے. ضروری ہے ذمہ محترم, ہمارا حالات آپ کے سامنے ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس محرم کے اندر آپ نے کانٹینٹ سننا ہے, یہ شیئر کرنا ہے. بھائی میں نے ایک بات کہہ دی, اب آپ 100,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شیئر آپ لوگ کرتے ہیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز شیئر نہیں کرنی جو اختلاف کا باعث بنے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں مولانا صاحب میں تو فارورڈ کر رہا تھا بتانے کے لیے, نہ بتائیں کسی کو بھائی. اگر آپ کو پتہ چل رہی ہے روک دیں, آپ آگے نہ بڑھنے دیں. ہم تو کہتے نہیں اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا. کیوں کہہ دیا؟ کہہ دیا تو کہہ دیا, چھوڑ دیں آپ اس کو. آپ پھیلا رہے ہیں اور آپ کو کیا پتا یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بنائی جاتی ہیں, پروپیگنڈا مشینری ڈیزائن کی جاتی ہے محرم کے لیے, باقاعدہ کلپ بنا کر آپ کا ان کے خلاف, ان کا آپ کے خلاف. ایک ہی کمپنی بناتی ہے, ایک ہی کمپنی ہے, یاد رکھیے گا, ایک ہی کمپنی ہے, شکل بدل کے ایک ہی کمپنی ہے. آپ ایک کمپنی کے ہو جائیں اور وہ ہے ولایت. آپ ایک کمپنی کے ہو جائیں یار, یہ ولایت خود بخود سب کو توڑ دیتی ہے. آپ صرف اس محرم میں اہل بیت کے فضائل بیان کرنا, مقصد امام حسین بیان کریں, مسائل بیان کریں, گریہ کریں, ماتم کریں. بس جو اختلافی بات ہو, چاہے آپ کے اپنے اندر ہو, کسی ذاکر نے کہہ دیا, کسی مولانا نے کہہ دیا, کسی نوخان نے کہہ دیا, بولے کہا اس کا اپنا فیل ہوگا. پھر ہم محرم میں سوائے امام حسین کی ہم کوئی بات شیئر نہیں کریں گے, کوئی بات شیئر نہیں کریں گے. کیوں؟ یہاں جوانوں کے لاشیں پڑے ہیں کربلا میں, ہم بیٹھے ہوئے آپس میں اختلاف کریں. یعنی خود سوچیں کہ دشمن محرم آتا ہے اور شروع کر دیتا ہے پروپیگنڈے, اور ہم خود فارورڈ ہر کسی کے ہاتھ میں آ گیا کھلونا. اب ٹچ اور فارورڈ شیئرنگ چل رہی ہے. یوٹیوب کے چینل بن گئے, لوگوں کو پیسے بھی کما رہے ہیں. بری بات نہیں, اچھی بات ہے. لیکن آپ اچھی بات کر کے کچھ پیسے کما سکتے. آپ ضروری ہے اختلافی بات کر کے پیسے کمائیں. یہ کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جانے محترم ہے. آئیے اب قدیر سے باہر مباہلہ کی طرف ظاہر ہے آپ نے وہ بھی سننا ہے. اب دیکھیں, آپ اونچا سب سے کیا دیکھ سکتے ہیں؟ آسمان. کتنا اونچا ہے نہیں پتا ہے. اسپیس شپ بھیج دے, جاتی رہے گی. پہلا آسمان بھی پورا نہیں ہونے والا. اتنا اونچا ہے, بہت اونچا ہے. عید مباہلہ میں بھی یہی ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مغنی حضرات, سب سے پہلے میں اجمیر رسول کے پاس ہمارے صدر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری طرف سے بھی آ کے علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے بڑا وقت نکال کے ہمیں یہاں پہ ٹائم دیا ہے. ان کا اور پوری قوم کا میں شکر ادا کرتا.
کہ انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی اور اسپیشل ٹائم دیا ہے اس ٹاپشن کے لیے. میں پھر مشکور ہوں، پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. اور ایک نمبر 2 بات یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان پر دوسری اور صحت اور ان کی زبان میں مزید تفصیل پیدا کرے. مولا پاک پاک ہمارا سایہ ان پہ کیا وہ خیال ہے. میں آپ 3-4 مارتا ہوں، آپ نے گانے مارنے ہیں. آپ کی آواز کھانا کعبہ تک اور ایڈٹ تک کی گاڑی چاہیے اور بڑی زور سے نعرے لگانے سے باہر اور پیچھے ادھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب نعرے لگائیں گے ان کے استقبال کے لیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے کہ انشاءاللہ اگلے سال بھی وہ یہاں میں پڑے گا. انشاءاللہ اسی سال اگلے سال اسی جگہ پہ علامہ صاحب پڑھیں گے. انشاءاللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، دعا کرو کہ تھوڑا سا کہہ دیا تھا کام میں بھرپور طریقے سے آپ کر رہا ہوں. آپ سب حضرات اپنے دلوں میں رکھ لیں کہ اگلے سال پھر ہمیں علامہ صاحب کو اسی جگہ پہ سننا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور تندرستی سال پوری قوم کو دے اور خیر و خیریت سے محرم آئے اور خیر و خیریت سے محرم گزر جائے. سلام علیہ محمد یہ ٹیکنیک ویسے بڑی اچھی ہے، جہاں بندہ کچھ بول بھی نہیں سکتا. بہرحال یہ محبت ہے اور یہ محبت سے اس لیے کیونکہ یہ اس ولایت کی وجہ سے محبت ہے، ورنہ انسان کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جتنے لوگوں کو بھی ہم سنتے اور مانتے ہیں وہ اسی ولایت کی وجہ سے مانتے ہیں. جن کے دلوں میں یہ ولایت تھی اور جتنی ولایت تھی جتنی بڑھتی گئی وہی تاریخ میں نظر آتے رہے. جب یہ نظر آ رہے ہوں تو اور جو نظر نہیں آ رہے ہیں خامخواہ کیوں آپ ان کو نظر لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ذکر کیجیے، سورہ شام کیجیے. کیوں؟ کیونکہ امہات المومنین خود اپنے بابا خلیفہ اول کے آخری وقت میں ان کے پاس تھی. مولا کائنات آئے. اب وہ خود فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بابا ایک نگاہ بالکل دیکھ رہے ہیں، پلک نہیں جھپک رہے. جب مولا کائنات حضرت علی طالب علیہ السلام چلے گئے تو میں نے کہا بابا آپ کیوں اتنا غور سے دیکھ رہے تھے؟ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے علی کی چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے. اسلام محترم اب ہم کیا کریں؟ ہم تو ہیں نہیں وہاں، بھئی ہم ہوتے تو ہم بھی یہ عبادت کرتے. تو کہا رسول خدا نے ایک اور حدیث بھی کہی ہے، کیا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرو وہ بھی عبادت ہے. تو ہم تو ہر وقت عبادت میں ہیں، تو عبادت کو نہ خراب کریں گے. لا، عبادت کو عبادت رہے، عبادت میں سلام نہ پھیرے درمیان میں خامخواہ. ہر وقت عبادت میں رہے.
نکل جائیں گے. مولا یقیناً وارث ہے، لیکن اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے. کیونکہ مولا قبول کرے. ظاہر ہے میں اگر دعویٰ کروں کہ میں فلانے کا آپ کا ماننے والا ہوں تو وہ کیا کہے گا؟ وہ بولے گا کہ کیا ہے تمہارے اندر، کیا پیش کرو گے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے جانا ہے کہ ہم کچھ پیش کریں. وہ یہ دینا جو کامیاب ہوئے آپ کے سامنے کربلا، جو کامیاب ہوئے کون تھے؟ یہ لینے نہیں آئے تھے، یہ دینے آئے تھے. تو دے اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امامت کو، ولایت کے نظام کو، سسٹم کو دے کچھ. اب مباہلہ کے اندر کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انسان بہت اونچا دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ آسمانی نظر آتا ہے. اس سے اونچا انسان کو کچھ نظر آتا ہے. کتنا اونچا ہے یہ نہیں پتا، وہ اونچا ہے اوپر ہی اوپر ہے، اوپر ہی اوپر ہے، کتنا ہے نہیں پتا. اسی طرح روزے مباہلہ یہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ عیسائی آئے رسول خدا کی خدمت میں آئے اور رسول خدا سے گفتگو کرنے لگے کہ آپ کہتے ہیں آپ کا دین یہ ہے. یہ مباحثہ ان کا چلتا رہا. رسول خدا نے قرآن کی آیات ان کی خدمت میں پیش کی، ان کو ڈرائی کی، لیکن وہ نہیں مانے چیزوں پہ. آخر میں آ کر بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ کریں گے، یعنی ایک دوسرے پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ ایسی بات کہیں گے ایک دوسرے پہ تاکہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہو. تیار ہو گئے. اب قرآن کی آیت یہ ہے کہ کہہ دو ان سے کہ کیا کہ اپنے بیٹوں کو لے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ. ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ. اب میں کوشش میری ہے کہ میں کہیں آپ کو پہنچا دوں اگر کچھ اہل بیت درست کرے. ان میں سے جو تھے تو یہ بھی ظاہر ہے سمجھدار تو تھے، دیندار تو اپنے حساب سے تھے، برق انتظام ہو گیا دین کے طور پہ غلط بات، دیندار تو تھے. کہنے لگے کہ اگر رسول کل اپنے گھر والوں کو لے کر آئے تو سمجھ لینا یہ رسول سے اچھا ہے، کیونکہ اپنے گھر والوں کو کوئی قربان سچوں کے علاوہ نہیں کرتا. اپنے گھر یہ لے آئے. پہلے انہوں نے دیکھا کیا اللہ کائنات نے دیکھا حق کو، کیا ہے حق. ان کو ثابت نہیں کرنا تھا، ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ دین کی حقانیت کو ثابت کرنے آئے تھے. سمجھے بہت باریک ہے، معاملہ بڑا باریک ہے. یہ نہیں بتانا تھا کہ ہم کون ہیں، نہیں، ہم کو جو ہیں وہ ہیں. یہ جو دین ہے نا، یہ دین سچا دین ہے. پورا اسلام ان چند قدموں کے فاصلے میں تھا. کون آئے گا؟ کائنات انتظار کر رہی تھی کہ وہ نور جو خلقت انسانیت سے پہلے آپس میں جڑے ہوئے گھوم رہے تھے، آج روئے زمین پر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں. کائنات دیکھ رہی ہے، ملائکہ، سورج، ستارے، ہوائیں، سمندر، پانی، عالم اور موجودات دیکھ رہے ہیں. یہ کون آئے گا آج کائنات میں، اس زمین پہ؟ کیا دیکھا؟ رسول کو دیکھا. ایک ہاتھ میں شبیر کو دیکھا، ایک ہاتھ میں شبر کو دیکھا. اس پاک بی بی، اس ہستی کو کہ جو انسانیت کو بقا کے لیے ایک حجاب کے لبادے میں نور الہی ہے، جو خلقت کائنات کا مقصد ہے، وہ رسول کے پیچھے پیچھے، اور اس کے پیچھے وہ صاحبان جو بشریت کی بقا کی جسے پروردگار نے خلق کیا. اب یہ پورے نور
دیکھا کیا؟ دیکھنے والوں مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، چلے کاٹ کے نہیں آئے تھے، 40 دن خیبر میں نہیں رہے تھے کوئی اور دین کے جیسے بھی تھے۔ انہوں نے کوئی ایسا جلوہ دیکھا، ایک ایسا جلوہ سب نہیں دیکھ سکتے، سب تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، صرف ایک جلوہ، ایک جلوہ، ایک جلوہ ایسا ان کو دکھایا گیا کہ انہوں نے قیامت تک دیکھ لیا کہ اگر ان کے مقابلے میں کھڑے رہے تو قیامت تک نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ انہوں نے دیکھا، آپ غور کریں، انہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے مباہلہ کیا تو قیامت تک یہ دین نہیں رہے گا۔ یعنی ایک ایسا جلوہ ان کو دکھایا کہ ان کو قیامت تک دکھا دیا، یعنی ایک جلوہ ان کو دکھایا جو دوسرے دین کے تھے، قیامت تک نظر آ گیا انہیں، اور جو ان کے قریب رہے، جو ہر وقت جلوے دیکھتے رہے، نہیں لانا تھا آپ کو۔ پہلا مومن سے لے کے وہ غریب مومن تک، جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آپ کا حسین ابن علی کا ہے تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب بھیجا، نعرہ ایک جلوہ دین کی دوسرا تھا، آئے بھی نیت سے ماننے نہیں آئے تھے، ماننے بھی نہیں آئے تھے، مباہلہ کرنے آئے تھے، ایک جلوہ، اور جو صبح شام جلوے دیکھتے رہے، سلمان و منا ہے، انہوں نے کیا کیا دیکھا ہوگا، کوثر کمبر نے کیا کیا دیکھا ہوگا، مہتاب نے کیا دیکھا ہوگا۔ یہی تو ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، یوم ایزن نہیں، اس دن تم سے نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ کہا یمنا رسول اللہ، چھڑے وہاں کی جنت میں بیٹھا ہے، کہتے یمنا رسول اللہ، یہ اس دن کس نعمت کا سوال ہوگا مولا؟ کہا کون سی نعمت؟ تو تمہارے نزدیک کیا نعمت ہے؟ کہا یہ کھانا پینا یہ نعمت ہے۔ کہا میں تمہیں کھانے پہ بلاؤں تو پھر بعد میں تم سے سوال پوچھوں تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا نہیں مولا۔ کہا تو پھر کیسے خدا کی بارگاہ میں تم اس بات کو اچھا سمجھ رہے ہو کہ وہ تم سے ان کا سوال کرے گا؟ کہا پھر یمنا رسول اللہ پھر کون سی نعمت ہے؟ کہا نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہے، یہ ہمارا سوال کیا جائے گا۔ تو یہی تو بات ہے کہ جنہوں نے کربلا میں جلوہ دیکھا انہوں نے تیر کھا لیے، گردنیں کٹوا لی، اپنے بدنوں کو ٹکڑے کروا لیا۔ ماں ترکتو کا یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، کیوں؟ کیونکہ جلوے دیکھ رہے تھے، ایسے جلوے محترم، جلوے ہم کب دیکھیں گے یہ جلوے؟ قاسم سلیمانی شہید کہ جب شہید ہوا جنوری میں پچھلے سال، جو آخری جگہ جس کمرے میں تھا اس نے کاغذ پہ لکھا تھا، وہیں چھوڑ گیا تھا، اور بعد میں شہید ہو گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کیا لکھا تھا، اس نے یہی لکھا تھا کہ پروردگار مجھے بھی وہ جلوہ دکھا جو تم نے موسیٰ کو جلوہ دکھایا تھا۔
یعنی جلوہ ولایت ہے. جنان محترم سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کو. یہ ولایت کو عام کرے, لوگوں تک پہنچائے, آنے دیں لوگوں کو, ورنہ قیامت میں کیا کہیں گے؟ سامنے والا ہوگا, محلے والا, پڑوسی ہوگا, بولے گا کہ تم نے کیوں نہیں مانا؟ کہا یہ میرا پڑوسی تھا, یہ اس نے اپنا ماحول ایسا بنا لیا تھا, میں اس کی مسجد میں آتا ہی نہیں تھا, میں اس کی مجلس میں نہیں آتا تھا. کیا کہیں گے آپ؟ اس کو کہیں گے وہاں امام حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں امام آخری وقت تک ہدایت کرتے رہے. شاید کوئی آ جائے, یہ ہے وہ جلوے, وہ خدا نے ان ہستیوں کو بنایا. ظاہر ہے ہم پوری کوشش کر سکتے ہیں, جتنا ہمیں بتایا گیا اتنا بیان کر سکتے ہیں, جب وہ بھی ہم تاثر اس بات کو بیان کرنے کی. خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ حدیث ہے کہ کہا اے علی, خدا کو میرے اور آپ کے علاوہ کوئی پہچان نہیں سکتا, مجھے اللہ اور آپ کے سوا کوئی پہچان, اور آپ کو میرے اور خدا کے سوا کوئی پہچان نہیں سکتا. یعنی ہستی ہے ایسی. اب یہ ولایت تب فائدہ مند ہے کہ جب مجھے کوئی دیکھے میری زندگی میں, کام کر رہا ہوں, نوکری پہ ہوں, بزنس پہ ہوں, دکان پہ ہوں, سڑک پہ ہوں, گلی میں ہوں, گھر پہ ہوں, ماں باپ کے ساتھ ہوں, بچوں کے ساتھ ہوں, زوجہ کے ساتھ ہوں, تو نظر آئے ہاں یہ چال چلن سے مولا کو ماننے والا لگتا ہے. اب یہ نہ ہو کہ ہم جشن میں تو واہ بھائی واہ کیا بات ہے, نعرے والے ہو, گھر گئے زوجہ کے ساتھ کیسے, وہاں جا کے ہم وہاں بھی تو مولا کے ماننے والے بنے نا, کہ مولا گھر میں بیوی کی کاموں میں ہاتھ بھی بٹا دیتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ تو کوئی بتاتا نہیں ہے ممبر سے مولانا, ہم تو بولا مولا سے پھر ہاتھ لے کے بس گھر تھا, بچے تھے, زندگی تھی, وہ رکھتے تھے. ایسی ہے مولا رات کی تاریخی میں کیسے تھے؟ پورا سامان لیا, غریبوں اور فقیروں منہ والے تک ڈالتے تھے. تعینات کا نہیں, یہ تو کوالٹی تھی. ایسی حکومت پھر نہیں آئی جہاں پہ ایسا حاکم ہو کہ جو کیا کیا کھلا رہا ہے. یتیموں کے گھر کے پاس سے گزرے, دیکھا پریشان ہے, بھوکے ہیں, غمگین ہے, مقدار کے ساتھ ہے, کہا چلو آٹا لیا, میں کھاتا ہوں, والا تھا نہیں میں کو اٹھایا. گئے, روٹیاں بنائی, کھلائیں, پھر بچوں کے ساتھ وقت گزارا. جب باہر نکلے تو مولانا مقدار کہتے مولا مجھے یہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ نے مجھے کھانے نہیں دیا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کو اس کام پر ہونا, لیکن آپ نے بچوں کے ساتھ وقت گزارا. کہا کہ جب میں ان کے گھر گیا تو وہ بھوکے بھی تھے اور غمگین بھی تھے, تو میں نے کھانا کھلا کے ان کا پیٹ تو بھر دیا, لیکن ان کے غم کو ختم کرنے کے لیے مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا. ہم نے اپنی زندگی میں کتنے یتیموں کو سروں میں آ رکھا ہے. خاندان میں بھی یتیم ہو سکتے ہیں, محلے میں بھی یتیم ہو سکتے ہیں, اور بھی لوگ معاشرے میں یتیم ہیں. کبھی کسی یتیم عورتیں نوت میں چلے گئے, کبھی سال میں ایک دن چلے گئے, غدیر بھی چلے گئے. غدیر میں جا کر خود تو کھانا الگ زندگی کھاتے ہیں, ایسے لوگوں کو کھلائیں گے تو مولا کا پتہ نہیں ہے, اور پوچھے پھر کیوں کھانا لے کر آئے ہو, کہا کہ آج ہماری خوشی کرتے ہیں اور اچھا کھانا لے کر آئے. تو بولے گا اللہ کرے کیا روز خوشیاں ہوں. ایسا کریں گے معاشرہ اچھا ہو. ایسا کریں گے تو وہ آئے گا نا کہ جو انتظار کر رہا ہے وہ تبھی آئے گا. جب میں اور آپ اپنے پیٹ میں لگے ہوئے ایک دوسرے کے بہن بھائیوں کے دشمن ہیں, محلے میں دشمن ہے, ایک دوسرے کے فرقہ واریت میں لگے ہوئے ہیں, آپس میں مومنین کے آپس میں اختلاف میں لگا ہوا ہے, پھر مسلمان کے اختلاف میں لگا ہوا ہے,
تو امام کس کے پاس آئے کیا ہوگا؟ ابھی تو دیکھیں نا ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، چھوٹے سے طالب علم ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کہیں بیٹھے ہو اور آپ آپس میں لگے ہوئے ہو یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، آپ بولے مولانا بیٹھے چلے مولانا کہیں آپس میں لگے گئے، تو آپ خود سوچیں ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے باوجود دیکھیں کہ پھر امام کہاں آئے ان اختلافات کو دیکھ کر؟ جب امام آئے کہ آپ ادھر بھی یہ بولیں گے نہیں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ہماری مسجد صحیح ہے، ہماری کیا ہے انجمن اچھی ہے، ہمارا ٹرسٹ اچھا ہے، مولانا ٹرسٹ اچھا نہیں ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو امام بولیں گے میں کہاں ہوں، کس کے پاس آؤں؟ پھر آپ کیا کہیں گے؟ اگر اس مسجد میں امام آئے، جیسے میں کوئٹہ گیا نا تو میں نے وہاں بولا، وہاں بولتے ہیں الحمدللہ بولے کتنے امام بڑھ گئے، کچھ آپس میں اتنے اچھے ہیں کہ ایک میں تو دوسرا آنے اسی کا ہوگا، تو مطلب اگر یہاں امام آ گئے ایک مسجد میں ایک امام بارگاہ میں تو باقی لوگ کیا نہیں آئیں گے کیا؟ یہ پریکٹس کب کریں گے ہم؟ یہ اسی زندگی میں کریں گے، ٹھیک ہے، ہر کسی کی علم ہر کسی کا شاید ترجیح برابر کسی کی بھی نہیں ہے، بہت سے لوگ بہت بہترین عالم ہیں، ہم ایک چھوٹے عالم میں جا رہے ہیں، ہم کسی مقایسہ نہیں کر سکتے اپنا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی صرف صحیح بات کرتا ہے، عزداری کی بات کرتا ہے، فضائی کی بات کرتا ہے اور ایک اچھی بات کرتا ہے تو سب کو ایکسپٹ کرے، سب کو قبول کرے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرے، نہ تنقید کرے۔ ہم تنقید زیادہ کرتے ہیں، اصلاح کم کرتے ہیں۔ اصلاح کریں، بھائی سمجھو اس کو، جس دن آپ نے اس کو بھائی سمجھا نا اس دن آپ اس کی اصلاح کریں گے، جس دن آپ نے بولا نہیں یہ تو بھائی غلط ہے اور پھر کبھی صحیح نہیں۔ ہمیں دوسرے ادیان کو لے کر آنا ہے، نہ کہ آپس میں ہی ہم ایک دوسرے کو نہ لائیں، ہمیں تو ہندوؤں کو بھی لانا ہے، ہمیں تو کرسچنس کو بھی لانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آنے والا ہے وہ سب کا امام ہے، اور ہمیں اسی طرف جانا ہے۔ میں بہت کافی ہو گیا، میں آپ کو زیادہ مشورت ہے، اور ویسے بھی اب ہم ایام اعظم میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں، اب آئے استقبال محرم کی مجلسیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ شب جمعہ ہے، بس عالم برزخ کو، کیونکہ بارہ مرحومین ہماری طرف نگاہ کرتے ہیں شب جمعہ، اس عالم کے اندر ان کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے سوائے اگر ہم کچھ نہ بھیجیں، وہ بھی اگر کوئی اچھی اولاد ہے کچھ چلا جاتا ہے، ورنہ روح آتی ہے اور خالی ہاتھ چلی جاتی ہے۔ اللہ نے ہر حال والدین کی ارواح کو اجازت دی ہوتی ہے، وہ جب آگے دیکھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے بولتے ہیں تمہیں کیا ملا تمہیں کیا ملا، تو کچھ ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور اولاد اپنی زندگی میں مصروف ہوتی ہے، ان کو کچھ نہیں دیتی۔ آج آپ اپنی والدین کے لیے کریں گے، کل کوئی آپ کے لیے بھی کرے گا۔ عالم برزخ آسان نہیں ہے ظالموں کو، یاد رکھیے گا۔ دنیا میں اگر آپ 360 کیمرے لگائیں نا تو آپ کو ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ آپ کو نظر آئے گا، بہت آہستہ 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 ہر چیز نظر آئے گا۔ عالم برزخ ہماری زندگی کو ایسے دکھائے گا، تم وہاں سے آئے چلتے ہوئے مجھے دکھائے گا، تمہارے چلتے ہوئے تمہارا جوتا کسی اور کے جوتوں میں رکھا تم نے، اس کا جواب دو۔ ہم نے کیسے رکھا جوتا؟ تم آئے، تمہارے چلتے ہوئے تمہارے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کسی کو گھٹنا مار دیا، کیوں تم نے ان کی تربیت نہیں کی تھی؟ اس کا جواب دو۔ وہاں سے یہاں تک بیٹھنے کے لیے نہ جانے کتنی دیر مجھے کھڑا رہنا پڑے گا، صرف اس بات کے لیے۔ اتنا فوکس ہے برزخ کے اندر، کون سی بات کب کہی، کیوں کہی، کس سے کہی، آنکھ اٹھی کیوں اٹھی، کیسے اٹھی، ایک لمحہ مائنر سیکنڈ ملی سیکنڈ میں ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ برزخ آسان نہیں ہے، تم تیار۔ اور آج کل پینڈیمک آپ کے سامنے، آج کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے فلانا بہت ہو گیا، فلانا بہت ہو گیا، فلانا پتہ ہی نہیں ہے آج کل، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو جوان آدمی چلا گیا، تو ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پریشان نہ ہوگا، نہیں اس لیے کہ آپ کے چہرے ایک دم اتر جائیں، ایک دم آپ نے یار جشن کا ہے تو مولانا نے کر لی جائے۔ حقیقت یہی ہے،
حقیقت یہی مولا کائنات بھی اپنی دعاؤں کے اندر مناجات میں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں اس دن کی امان چاہتا ہوں، تیری امان اس دن، کیوں؟ جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس کے لوگ قلب سلیم لے کر آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا، بس سالم کر۔ اب اس دل میں کیا ہے؟ دنیا، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، نیٹ فلکس، یہ ہے نا آج کل تو میں یہ چل رہا ہے، اور تو وجہ یہی ہے، ہر آدمی دوسری ایسی ہے۔ خالی آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے تھے کہ دل صرف خدا کا ہے، اسے کسی کو کرائے پہ مت دے دینا۔ کسی کو آیت اللہ قاضی جب نجف آئے، ایسے مولائی ایسے نجف آئے، باپ سے اجازت نہیں دی تھی، زیارت پہ آئے تھے، پہلی دفعہ زیارت پہ آئے تھے، لیکن دل نجف کی طرف تھا، اور شروع سے وجود اتنا تھا کہ بس مجھے نجف جانا ہے مولا کے پاس۔ کاروان جا رہا تھا، بڑے بڑے کاروباری تبریز کے رہنے والے تھے، تبریز کے بڑے بڑے کاروباری تھے، ان کا کاروان تھا، کام ہونا چاہیے میرے ساتھ، کہاں بھیج دیتے چاہے۔ ان کی زوجہ لکھتی ہے کتاب کے اندر، دوبارہ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوتے چلے گئے، ان کی زوجہ نے بیان کیا وہ کتاب کے اندر کر کے، جب یہ کربلا میں رہے پہلے 40 دن، کربلا میں پھر نجف، کہا میں نے روز دیکھا کہ چہرے پر اضطراب پڑتا جا رہا ہے، تو میں نے ایک دن کہا کہ آپ کی تو تمنا یہی تھی کہ میں نجف جاؤں مولا کے پاس، آپ کو جانے کے ذریعے قریب آ رہے ہیں، آپ کو تو سکون ملنا چاہیے۔ جملہ کہا کہ عاشق جب اپنے معشوق کو حاصل کرنے کے مقام پہ پہنچتا ہے، خوف یہ ہے کہ کہیں جو حاصل ہو وہ تڑپ ختم نہ ہو جائے۔ یہی ہے نا کہ مجھے مل جائے ایک چیز، آپ کی ایک جو بہت تمنا ہوتی ہے کہ زندگی میں مجھے مل جائے، خاص کر کے وہ انسان جس سے عشق کرتا ہو، اب جب تک نہیں ملتا انسان تڑپتا رہتا ہے، اس عشق میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان عشق مجازی میں بھی گرفتار ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ دعائیں منتیں مان لیتا ہے، دعائیں کرتا ہے، بڑی تہجد کی نمازیں پڑھنے لگتا ہے، اللہ کرے یہی ہو جائے، اللہ کرے اسی سے ہو جائے، ہو گیا، پھر کیا ہو گیا؟ پھر نماز بھی گئی، عاجب بھی گئی، کیوں؟ مل گیا مولانا کو۔ وہاں کیسا عشق ہے کہ مل لے کر کہیں یہ تڑپ ختم نہ ہو جائے، اور یہ ہوا کہ جب آئے وادی السلام میں کھڑے ہوئے، وہیں سے آئے تھے، انٹر ہوئے تو وہیں کھڑے تھے، وہیں سے امام کو سلام پیش کیا، اور اس وقت تک ظاہر ہے امام نے وہ عالم کھولا نہیں تھا کہ جواب کی آواز آ جاتی، عالم بعد میں کھولا ہے امام نے، مگر وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے یہی کہا، آنسو گر رہے تھے، کہا مولا جب کوئی آتا ہے تو 3 دن تک تو مہمان رکھا جاتا ہے، اسے 3 دن تک تو مہمان رکھا جاتا ہے، لیکن میں مولا ساری زندگی کے لیے آیا ہوں۔ تو یہی ہوا، آیت اللہ قاضی واپس نہیں گئے، وہی رہے۔ کیا کمال سجدے، کیا کمال عبادتیں، در و دیوار کو بوسے۔ آیت اللہ کشمیر فرماتے تھے، جو ان کے شاگرد تھے، کہتے تھے کہ نجف کی ہواؤں میں کچھ ایسا ہے، کیونکہ ہوا گنبد سے ٹکرا کے آتی ہے، نجف کی ہوا ہی ایسی ہے۔ تو یہ تھے کہ جنہوں نے مولا کو واقعاً مولا کو پہچاننے کے لیے اپنی زندگیوں کو اس مقام پہ لے کے گئے۔ اس وقت خود فرماتے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس وقت کی نجف میں بقال، یعنی جو سڑک پہ سامان بیچ رہا ہوتا ہے نا، وہ ایسا تھا کہ اسے خطبہ حمام یاد ہوتا تھا، نہج البلاغہ۔ خود کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا بازار میں نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ پہلے میں نے اس کو دیکھا ہوا تھا کہ صحیح سالم تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ لگڑا کے چل رہا ہے، تو میں نے ایسے کہا کہ اس کو کیا ہوا، اس کو تو میں نے دیکھا تھا۔ تو اس بقال نے، یعنی اسٹریٹ سیلنگ والے نے،
خطبہ حمام کی لائن پڑھی، کہا کہ یہ وہاں جاتا ہے جہاں حمام یعنی جہاں متقی بنتے ہیں. کہاں جاتا تھا؟ ملا حسین قلی حمدانی کے درس میں. درس اتنا بلند ہوتا تھا کہ سننے والے کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی تھیں. اب ظاہر یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ ہم اس بادی میں نہیں گی. اور پھر تھوڑی دیر بعد غزل واپس آتا تھا. یہ کیفیت ہے نجف کی. نجف عزیزان محترم، بہرحال مولا ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب کروائے. مولا ہم سب کو اربعین میں کربلا کی زیارت نصیب کروائے. عزیزان محترم، بات یہ سمجھے ولایت قیمت مانتی ہے. اور پھر آیت اللہ قاضی اس مقام پہ پہنچے کہ خود فرماتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور امام کے ظہور میں امام کے جو سپاہی ہیں وہ کئیو لرز کرتے ہوئے امام تک پہنچیں گے اور پھر امام ان سے ایک جملہ کہیں گے اور پھر یہ واپس دنیا میں پھیل جائیں گے. فرماتے ہیں میں وہ جملے جانتا ہوں، میں وہ جملے جانتا. یہ مقام خود کہتے ہیں جب میں تہجد کے لیے جاتا تھا نخلستان میں نجف کے تو دنیا مجھ سے کٹ جاتی تھی اور میں زمین اور آسمان کے ذکروں کو سنتا تھا. تو یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت کے ماننے والے. کو ولایت کو دیکھیں، سجدے کریں، مانگیں، گڑگڑائیں، مانگیں کہ خدا یہ ولایت ہمارے وجود میں پیوست کرے. تبھی میں پھر ایسا دیوانہ ہو کر ڈھونڈوں گا اپنے امام کی طرف کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا. کوئی خوف، نہ جان کا خوف، نہ مال کا خوف، کس چیز کا خوف. تقریباً جان کیا کرے گی؟ جان کہاں جائے گی؟ جان نے نکلنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ وہاں جائے گی. وہاں کون ہے؟ جنت کے دروازے پہ جو کوٹھی لگی ہوئی ہے اس پہ بھی آواز علی 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 کی آواز. بھی کہاں جائیں گے؟ قصیب النار والجنہ. کون ہے جو جنت جہنم کو تقسیم کر رہا ہے؟ یہی ہے. کون ہے سردار جنت کے سردار؟ یہی ہے. تو جان تو جلدی جائے بھائی. یہاں پھنسی ہوئی ہے، یہاں پھنسی ہوئی ہے بھائی. یہاں پہ جب تک زندہ ہے جلدی کے چانسز ہیں آپ کے پاس. جتنی جلدی امتحان کا کمرہ بند ہو میں جاؤں گی. مجھے امتحان انسٹیٹیوٹ والے ہوتے ہیں نا کہ جتنے آپ نے صحیح ٹک کی وہی کریں، غلط کریں گے تو کیا مائنس ہو جائے گا مارکس. تو جتنے اچھے ٹک ہو گئے ہیں دعا کریں خاتمہ بالخیر ہو. ہمارا میں سے زیادہ آپ کو نہیں سناؤں گا. بہت محبت آپ کی، خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خدا ہمارا بانیان نصیب کی، سب کی شاہ صاحب کی، مہاراج نصیب صاحب کی، سب کی جتنے بھی بزرگ یہاں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ اس جشن میں ویڈیو بنا رہے ہیں، موبائل سے ریکارڈ کر رہے ہیں، جنہوں نے انتظام کیا، لائٹیں لگائیں، پھول لگائے، فانوس لگائے، جس نے بھی بہرحال اور آپ لوگ آئے، چل کر آئے، یقیناً اس کا اجر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ آپ سب کو ہماری دعا ہے. پروردگار شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار کرنا. جو بھی حاضرین مجلس ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، سب لوگ ہیں، جوان ہیں، جو جنہوں نے التماس سے دعا کہی ہے، جو اپنی جائز خواہشات کو لے کر آئے ہیں، آج ان کو صدقہ پنجتن پاک کا وہ جب یہاں سے اٹھے تو ان کی جھولیاں بھری ہوئی ہوں. جو بیمار ہے اس پینڈیمک کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے، میرے دوست ہیں بہت ان کی والدہ پہلے بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں. جتنے اور لوگ ہیں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں، آپ کے رشتے دار، ہمسائے، دوست احباب، جتنے بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی، جتنے بھی دنیا میں انسان بیمار ہیں، پروردگار کی واسطے پاک ہستیوں کو شفا کاملہ عطا فرما. پروردگار اس وبا کو، بیماری کو انسانیت سے دور فرما. پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کامیابی عطا فرما. جو بھی دین کی حفاظت کر رہے ہیں، جہاں بھی علماء کرام، مہاراج کرام، جتنے بھی لوگ ہیں جو دین کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو وقف کیا
किया है परवरदिगार उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करना, उन सब की तौफीकात में इजाफा करना। जो भी परवरदिगार अपनी कोशिश कर रहा है, हर मजलिस आने वाली है, अज़ादारी का इंतज़ाम कर रहा है, मजलिस का इंतज़ाम, परवरदिगार उनकी तौफीकात में और इजाफा करना और इस अय्याम में हमें तौफीक दे कि हम लोग बेहतरीन तरीके से मजलिस, अज़ादारी, मातम, जुलूस, इन सब का जो है वो इसको कायम कर सकें। और बहरहाल जो भी हुकूमत की, पुलिस हो गई, सिक्योरिटी हो गई, मेडिकल, सब लोग जो बहरहाल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम बेहतरीन हो, अज़ादारी अच्छी हो सके और बग़ैर किसी नुकसान के हो, इन सब की तौफीकात में